بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پبلک پوائنٹ میں آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان کے معروف ترین صحافی، شاعر، تقریباً 40 سال سے صحافتی شعبے سے منسلک ہے اور 40 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ جناب رضی الدین رضی ساؤتھ پنجاب کا فخر ہے اور وہ صحافت کی دنیا میں ایک استاد کا مقام رکھتے ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے صحافتی سفر کے درمیان کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ یہاں تک کیسے پہنچے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں سر؟ بہترین، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے پبلک پوائنٹ کو آپ نے وقت دیا۔ جناب، آپ نے ہمیں بلایا اور آپ کے ساتھ تو ایسا تعلق ہے، میں نے کہا میں انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کی بہت مہربانی۔ 40 سال سے آپ صحافت سے وابستہ ہیں، 50 سے زائد کتابوں کے آپ مصنف ہیں۔ پاکستان کے 7 بڑے اخبارات کا جب آغاز کیا گیا تو جو ان کی پائنیئر ٹیم تھی اس کے آپ سب سے بنیادی ممبر تھے۔ آپ اپنے بارے میں سامعین کو بتائیے کہ 1964 میں آپ کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد یہ سفر کہاں سے کہاں تک کیسے پہنچا؟ میں بنیادی طور پر تو میں ملتان سے ہی میرا تعلق ہے۔ پیدا میں فیصل آباد میں ہوا تھا، لیکن والدین میرے ملتان ہی تھے، ننیال میرے فیصل آباد تھے۔ سو میں ملتان آ گیا اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں فیملی میری جو تھی وہ ملازمت پیشہ فیملی ہے۔ کوئی ہم سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئے۔ تو میرے دادا بھی، میرے چچا بھی وہ ریلوے میں تھے، میرے والد صاحب ٹیلر ماسٹر تھے۔ سو یہ ایک ہمارا ایک چھوٹا سا کنبہ تھا۔ ایک چچا میرے جو تھے، ظاہر ہے جب ملازمت پیشہ ہیں تو پھر اس میں تعلیم بنیادی چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس آپ کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہو، آپ کوئی صنعت کار نہیں ہیں اور آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کمانا ہے تو پھر آپ کو ایک ملازمت پیشہ زندگی۔ سو میں نے بھی ساری عمر ملازمت پیشہ ہی۔ یہ آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا حادثہ کہ آپ اوائل عمری میں ہی آپ کے والد صاحب ایک حادثے میں رخصت ہو گئے، تو بغیر والد کے اتنی بڑی کامیابیاں، اچیومنٹس، اتنی ماشاءاللہ شہرت اور اتنی کتابوں کے مصنف، یہ کیسے سفر طے کیا؟ اس میں دیکھیں بنیادی چیز ہوتی ہے کہ 3.5 سال کا تھا میں جی، اور 3.5 سال کا بچہ تو ظاہر ہے اس کو ابھی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ مجھے یہ اس میں پھر شامل ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں کا رول ہے۔ اس میں پہلے تو میرے دادا کا رول تھا اور میرے چچا کا رول تھا۔ میرے چچا ریلوے میں تھے، دادا جو تھے وہ ریٹائرڈ تھے اور ان کا رول تھا۔ پھر سب سے بنیادی رول میری والدہ کا تھا، جی، کیونکہ میری والدہ نے پھر ہمیں پالا اور ہم نے بہت سارے مشکل حالات بھی دیکھے۔ میری والدہ جو تھیں، میرے والد چونکہ ٹیلر ماسٹر تھے تو پھر میری والدہ نے بھی گھر پہ سلائی مشین سے کام شروع، بڑی اہم بات ہے۔ اور انہوں نے میرے سامنے، ہم دیکھتے تھے اپنی ماں کو کہ وہ کپڑے سیتی تھیں، محلے سے کپڑے دے جاتے تھے لوگ، وہ سیتی تھیں اور نوجوان تھی میری والدہ۔ اس زمانے میں تو کم عمری میں شادیاں ہو جاتی۔ جی جی۔ سو میری والدہ نے وہ اپنی ساری زندگی جو تھی نا وہ ہمارے لیے وقف کر دی۔ اور پھر میرا ایک بھائی فوج میں چلا گیا۔ جی، میں اس زمانے میں لاہور میں تھا۔ جی، میں لاہور میں بھی میں نے کچھ عرصہ گزارا ملتان سے۔ اچھا، تعلیم میں پھر اس طرح مکمل نہ کر سکا جیسے بنیادی تعلیم کہاں سے حاصل کیا؟ بنیادی تعلیم میں نے میٹرک میں نے کیا تھا فیڈرل پبلک سکول سے، ملتان سے۔ اور وہ جو MGM کے سامنے ہے، جی جی، وہاں سے میں نے کیا تھا اور وہ میں ادھر سے میں نے میٹرک کیا اور اس میں مجھے فائدہ یہ ہوا کہ وہ انگلش میڈیم سکول تھا۔ جی جی، اور اس میں میری انگلش جو تھی وہ بچپن سے ہی بہتر ہو گئی۔ پڑھانے میں میرے ساتھ میری پھوپھو تھیں، وہ اسی سکول میں پڑھاتی بھی تھیں اور انہوں نے مجھے جسے کہتے ہیں نا کہ گھر میں باقاعدہ جسے پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا، کہانیوں کا شوق یوں ہو گیا کہ میری دادی اماں نے جب میں پیدا ہوا تھا، یہ جو لکھنے والا جو عنصر ہے، جی جی، وہ آپ نے عمر کے کون سے حصے میں آپ کو فیل ہوا کہ آپ لکھ سکتے ہیں؟ آپ 70 کتنی عمر تھی اس وقت آپ کی؟ 8ویں کلاس میں تھا میں۔ اچھا، 8ویں کلاس، 8ویں جماعت میں تھا۔ اچھا، وہی دور ہوتا ہے
جب آپ 7ویں 8ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں میں میرے ساتھ یوں ہوا تھا کہ میں جب ہمارے گھر میں مشرق اخبار آتا تھا جی لاہور سے، تو میں جب پیدا ہوا تھا تو میری دادی اماں نے مشرق اخبار میں جو بچوں کے صفحات آتے تھے وہ انہوں نے نکال کے رکھنے شروع کر دیے کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا پڑھنا سیکھے گا تو یہ پڑھے گا. سو مجھے بہت سارے بچوں کے صفحات جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میری دادی اماں نے دیے. وہ تو بہت بڑا خزانہ تھا آپ کے وہ میرے لیے جو بنا ایک پوائنٹ بنا کہ یہاں سے میں نے پڑھنا ہے اور پھر یہاں سے میں نے لکھنے کا شوق پھر وہی سے ہوتا ہے. اچھا پھر لکھنے کا شوق کو مجھے امروز ملتان نے اس کو اچھا میں آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ آپ نے باقاعدہ جو صحافت کا آغاز ہے وہ کون سے اخبار سے کیا اور کون سے سن سے آپ نے؟ صحافت سے پہلے میں لکھنے کا بتا دوں کہ 78 میں میری پہلی غزل شائع ہوئی تھی. اچھا میں اسکول میں تھا. اچھا میں نے اسکول کے زمانے میں ہی بچوں کے سروے بچوں کے طالب صفحات کے لیے لکھنا شروع کر دیا تھا. سو وہ اقبال ساغر صدیقی صاحب، نوشابہ نرگس صاحبہ، یہ دونوں میری چیزوں کو چھاپتے تھے. ابن حنیف صاحب تھے، حنیف چودھری صاحب، یہ سارے لوگ امروز میں ہوتے تھے. رشید ارشد سلیمی صاحب یہ بھی وہاں ہوتے تھے. سو وہاں سے اب باقی جو اخبار خود جرنلزم میں آنے کا ہے، خود میں 83 میں جرنلزم میں آیا تھا. تقریباً آپ 19-20 سال ایسا ہی تھا، میں کم عمری میں آ گیا. جی کم عمر. اور اس میں مجھے بہت عرصے کے اچھا اس وقت تو ظاہر ضرورت بھی تھی کیونکہ والد صاحب نہیں تھے اور گھر کا خرچہ چلانا تھا، چیزیں تھیں. سو میں نے کام شروع کر دیا 83 میں ہی. اور تو کوئی کام ہی نہیں آتا تھا نا، لکھنا پڑھنا ہی آتا تھا، تو وہ بغیر کسی ڈگری کے تو یہی کام ہو سکتا تھا. جی سو میں گیا تو مجھے سنگ میل میں بچوں کے لیے وہاں لکھتا ہوتا تھا. سو میں جب گیا تو وہ میرے سے فیملیئر تھے مجھ سے کیونکہ میں بچوں کی چیزیں دینے جاتا تھا وہاں میرے ایک دوست اطہر ناسک بھی کام کرتے ہوتے تھے. سو امتیاز روحانی صاحب کے پاس میں گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آؤ ہمارے پاس کام شروع کریں. سو میں نے مارچ 1983 میں کام شروع کیا اور انہی دنوں میں نے اپنا پہلا کالم لکھا ڈرتے ڈرتے کے نام سے. وہ ماشاء اللہ کا زمانہ تھا، ضیاء الحق کا دور تھا. تو میں نے اپنے کالم کا نام ڈرتے ڈرتے رکھا اور اس میں مجھے کسی نے پوچھا تم ڈرتے ڈرتے کیوں رکھتے ہو نام؟ میں نے کہا میں ڈرتا نہیں ہوں اس لیے رکھتا ہوں. سو وہ ڈرتے ڈرتے میں پھر میں سب کچھ کہہ جاتا تھا. میں بہت ساری چیزیں ایسی لکھی میں نے کہ وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں. دباؤ بھی آیا، پھر مشکلات بھی وہ آتی رہی ہیں. اچھا وہ آتی رہی ہیں، وہ ہر زمانے میں آتی رہی ہیں. اور اس میں ہمیں بہت سارے سینسرشپ کا سامنا کرنا پڑا اور وہ سینسرشپ کا زمانہ تھا. اچھا سینسرشپ کے زمانے کو آج کا تو کوئی نوجوان سمجھ ہی نہیں سکتا، آج کا کوئی صحافی نہیں سمجھ سکتا کہ اخبار میں جب جگہ خالی نظر آتی تھی اور وہ خبریں اتار لی جاتی تھیں کہ یہ خبر آپ شائع نہیں کر سکتے، یہ سرخی آپ شائع نہیں کر سکتے، اور اخبار نے چھپنا ہوتا تھا. اور اس میں انفارمیشن والے اور آرمی والے اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ اخبار کو دیکھتے تھے. پھر اچھا وہ بڑا مشکل زمانہ تھا. ایم آر ڈی کی تحریک چل رہی تھی اس زمانے میں. ہمیں ایم آر ڈی کی تحریک کی خبریں شائع کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہاں قتل عام ہو رہا تھا، لوگوں کو مارا جا رہا تھا سندھ میں، لیکن ہم وہ خبر نہیں بھٹو صاحب کی فوٹو چھاپنے پر پابندی تھی. اچھا پھر ہمیں طریقے سمجھ آئے کہ ہم نے بات کیسے وہ مشکلات میں بندے کو سیکھنے کا زیادہ موقع ملتا کہ ہم نے کیسے بات کرنی ہے، کیسے ہم نے بھٹو صاحب کی تصویر کس بہانے سے شائع کرنی ہے. اور پھر اسی زمانے میں نواب پور کا واقعہ ہوا تھا ملتان میں، وہاں کوڑے لگائے گئے تھے. میری وہ جرنلزم کا آغاز تھا اور مجھے یاد ہے میں نے اس کی کوریج کی تھی ملتان میں نواب پور والے ایونٹ کی. اس کی تھوڑی تفصیلات بتائیں سامعین کو. اس میں نواب پور میں یہ ہوا تھا کہ خواتین کو برہنہ کر کے سڑکوں پر گھسیٹا گیا تھا نواب پور کے علاقے میں. اور وہاں ایک گن مین تھا، بینک کا گارڈ تھا، جس نے آ کر پھر فائرنگ کی تھی، ہوائی فائر کیا تھا اور ان خواتین کے اوپر کپڑا ڈالا تھا. وہ برہنہ گھسیٹا جا رہا تھا ان کو. سو وہ ایک ہیرو کے طور پر آیا تھا. اور وہ اس میں پھر سرسری سماعت کی فوجی عدالت لگی تھی اور وہ لوگ جو تھے احتجاج کرنے کے لیے امروز کے دفتر میں آئے تھے اور انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ ہمارے ظاہر چیزیں تو میڈیا تو ایسا تھا نہیں. سو نواب پور بھی اس زمانے میں اب تو شہر کا حصہ بن گیا. وہ نواب پور اس زمانے میں ایسے لگتا تھا جیسے بہت دور ہے. سو مجھے یاد ہے کہ نواب پور سے آگے جو نہر ہے اس کے پاس ایک گراؤنڈ تھا جس میں کوڑے لگائے گئے تھے. اور آج کے بہت سے نامور سیاستدان جو ہیں
جو ان میں سے ایک کو میں نے کوڑے لگتے دیکھے ہیں اچھا جی. وہ بعد میں پھر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. وہ آج بھی وہ کسی نہ کسی حوالے سے متحرک ہیں لوگ. سو میں نے ان کو کوڑے لگتے دیکھے اور کوڑے بھی ایسے لگائے جاتے تھے کہ اچھا. اور لوگ جو تھے وہ بہت سارا زمانہ تھا. اچھا وہ کوڑے اس لیے لگائے جاتے تھے کہ کیونکہ سیاست بین تھی, سیاسی لوگوں پر کو بھی لگائے جاتے تھے. پھر جواز پیدا کرنے کے لیے مجرموں کو بھی لگائے جاتے تھے. لیکن یہ واقعہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اس پر عوام کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر ایسا کام کیا جاتا تھا. آگے مائک رکھ دینا, پھر وہ کوڑے لگنے, پھر مائک میں چیخوں کی آواز. تو یہ بڑا دردناک ماحول ہوتا تھا. ایک انسان کو کوڑے لگ رہے ہیں اور وہ سنسناتی ہوئی چیزیں آتی تھیں اور پھر اس میں سیاسی کارکنوں کو بہت سو کو کوڑے لگے, پھر پھانسیاں ہوئیں, پھر ریفرنڈم ہوئے. یہ سارا کچھ میں نے اپنی جرنلزم کے اوائل میں ہی دیکھ لیا تھا. ضیاء الحق کا ریفرنڈم ہوا, اس میں یہ جلسہ کرنے کے لیے آئے تھے یہاں, اور اس جلسے میں یوسف رضا گیلانی صاحب بھی موجود تھے. وہ زمانے میں ضلع سپورٹر تھے, جی سپورٹر تھے ضیاء الحق کے حق میں, ڈکٹیٹرشپ کے سپورٹر تھے. جی تو یوسف رضا گیلانی تھے اور بہت سارے لوگ تھے. تو وہ جلسہ جو تھا اور وہ ریفرنڈم کا جو زمانہ تھا, ریفرنڈم کے جلسے ہو رہے تھے کیونکہ ضیاء الحق نے ریفرنڈم کرانا تھا. سو اس زمانے میں یوسف رضا گیلانی ضلع کونسل کے چیئرمین تھے, اور انہوں نے یہ بڑی خبروں میں سے یہ تھی کہ انہوں نے فخر امام کو ہرایا تھا, اور پھر فخر امام صاحب نے ریزائن کیا تھا. یہ بھی ایک بڑی خبر تھی شروع کے دنوں میں میری 83-84 کی. سو اس میں فخر امام صاحب نے جب یہ کیا تھا تو پھر یہ ضلع کونسل کے رکن بن گئے. پھر فخر امام ریزائن کر گئے, اور فخر امام کا وہ ریزائن بڑا حیران کن تھا. پہلا ریزائن تھا, وہ الیکشن ہارے اور انہوں نے پھر ریزائن کیا, اور پھر وہ آگے جا کر پھر وہ اسی بنیاد پر پھر وہ اسپیکر بنے, اور یہ سارا کچھ ہوا. سو یہ ہمارا ابتدائی جرنلزم جو تھی نا, ان واقعات کون سے بڑے اخبارات کے ساتھ منسلک رہے آپ؟ 7 بڑے اخبارات جب ان کی بنیاد رکھی جا رہی, وہ اس زمانے میں ایک تو جو بڑے اخبارات میں تو ایک روزنامہ جنگ ہے سب سے پہلے. روزنامہ جنگ ملتان کا جب آغاز ہوا تو اس کی ابتدائی ٹیم میں شامل تھا. میرے ساتھ اصغر زیدی صاحب تھے, الیاس دانش تھے, مظہر حنیف اور بہت سارے لوگ تھے. نیا دن اخبار اس سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا. نیا دن اخبار جب شروع ہوا تو اس میں بھی بہت سارے, وہ ایک کون سے سن کی بات ہوگی؟ نیا دن اخبار جو ہے یہ میرا خیال ہے 90s کا اینڈ تھا. 90s کا اینڈ تھا میرا خیال ہے, 99 تھا شاید. اور ہم دسمبر میں وہاں گئے تھے, اور یہ پھر اپریل میں شاید اخبار آیا تھا یا جنوری میں آیا تھا, مجھے یاد نہیں, ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں یاد مجھے. لیکن نیا دن اخبار نے بڑی شہرت حاصل کی تھی, اور وہ اس نے بڑے بڑے اخباروں کے چھکے چھڑا دیے تھے. اور ہم نے اس زمانے میں انٹرنیٹ کا استعمال جو تھا وہ نیا شروع ہوا تھا, وہ ہم نے اس میں انٹرنیٹ کا استعمال بھرپور انداز میں کیا تھا. ہم خبر لاتے تھے, نوجوان بھی تھے ہم, محنت شوق بھی تھا, محنت بھی تھی, ضرورت بھی تھی, اور پوری ٹیم تھی. اس میں ہمارے ساتھ نیا دن کی ٹیم میں ظفر عائر صاحب تھے, شکیل انجم صاحب تھے, یہ سب نیا دن کی ٹیم کا حصہ تھے. اور بہت سارے ظفر آجمعین بلے صاحب تھے, یہ سب انہوں نے شروع کیا تھا. اور پھر وہ اخبار جو تھا اس نے بہت ساری یادگار خبریں اس نے شائع کی, زمین میں شائع کیے. یہ صحافت سے آپ پھر ادب کی طرف جو ہے پھر ایک نامور شاعر, یہ ٹویسٹ وہ لکھنے کا تو آپ کے اندر تھا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ بھئی, تو یہ کیسے پھر شفٹ ہوئے سیاست سے؟ اچھا, اس میں یوں ہے کہ میں اپنے آپ کو نا اولیت میں اپنی شاعری کو ہی دیتا ہوں. جی, پہچان جو بنیادی پہچان مجھے میں نے اپنی پہچان کبھی جرنلسٹ کے حوالے سے نہیں کروائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جرنلسٹ جتنا بدنام ہو چکا ہے, اس کے بعد خود کو جرنلسٹ کہلانا دل ہی نہیں چاہتا کبھی. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے جرنلزم کے حوالے سے کوئی سہولت کبھی حاصل نہیں کی. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میں نے آج تک ایکریڈیشن کارڈ نہیں بنوایا. اچھا, اس لیے نہیں بنوایا کہ میں دیکھیں جی, مجھے کیا ضرورت ہے میں بطور صحافی کوئی سہولت حاصل کروں. اچھا, کارڈ لوگ لیتے ہیں بڑے شوق سے. میرا چونکہ اب میں اے پی پی میں ہوں, سرکاری کارڈ انہوں نے مجھے دیا ہوا ہے, لیکن میں نے کبھی کسی اخبار کا کارڈ نہیں بنوایا تھا, چاہے میں نوائے وقت میں تھا چاہے کسی اور اخبار میں تھا. میں اخبار کا کارڈ بنوانا بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں مایوب سمجھتا تھا, کیونکہ وہ اس کے لیے بلیک میلنگ کے لیے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے اخبار کا کارڈ دکھا کر کوئی سہولت لینی ہے,
کہیں بلیک میلنگ کرنی ہے. اصل میں صحافت اور شاعری ان دونوں کا تال میل ایسا ہے کہ اس میں صحافی جو ہیں, بہت سارے بڑے بڑے صحافی, وہ اپنی شاعری کو نہیں بچا سکے. مثال کے طور پر عباس اطہر سب سے پہلے صحافی تھے جی, لیکن عباس اطہر کی جرنلسٹ کی حیثیت سے پہچان بنی. اسی طرح نذیر ناجی صاحب سب سے پہلے شاعر تھے. عباس اطہر بھی شاعر تھے, نذیر ناجی بھی شاعر تھے, لیکن ان دونوں کو جرنلزم میں جب یہ آئے تو ان کی کالم نگاری ان کی شاعری کو کھا گئی. اسی طرح حسن نثار بہت اچھے شاعر ہیں, لیکن جب وہ جرنلزم میں آ گئے تو وہ پہچان ختم ہو گئی ان کی. اب حسن نثار کا ایک شعر ہے, شہر آصیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی, الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. واہ, یہ حسن نثار کی شاعری ہے. تو حسن نثار کی شاعری ختم ہو گئی, پیچھے چلی گئی. تو صحافت میں اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ شاعری سچائی کا نام ہے. جب آپ سچی بات کرتے ہیں تو دل تک وہی بات پہنچتی ہے جو آپ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو سچ ڈائریکٹ دو متضاد چیزیں ہیں یہ تو. اور جرنلزم جھوٹ ہے, جرنلزم جھوٹ ہے, نرا جھوٹ ہے, اور شاعری سچ ہے, حقیقت ہے. سو اس میں نے اپنی شاعری کو آپ نے شاعری کو فوقیت دی, شاعری کو بچایا, فوقیت دی, اپنی پہچان میں نے بطور شاعر رکھی, بطور ادیب رکھی, بطور کالمسٹ رکھی, اور بطور جرنلسٹ. ٹھیک ہے, جرنلزم ایک میرا ذریعہ ہے روزگار کا, شاعری میرا ذریعہ روزگار نہیں ہے, اور نہ میں نے شاعری کو ذریعہ روزگار بنانا چاہا. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کے روزگار بن جاتا ہے نا, وہاں سے پھر جسے کہتے ہیں نا برکت ختم ہو جاتی ہے, وہ پھر اس کی روح ختم ہو جاتی ہے, روح نکل, آپ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. روزگار آپ کو کمپرومائز سکھاتا ہے نا. تو جب آپ کمپرومائز پر آ جاتے ہیں آپ کو بہت ساری مصلیحتوں کے شکار ہونا پڑتا ہے, الفاظ کو آگے پیچھے کرنا. لیکن شاعری میں ہم پھر بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. شاعری میں میں نے وہ ساری باتیں کہیں جو لوگ نہیں کہتے. جو میں آپ کو شاعری میں جو میری کچھ ایسی چیزیں سناتا ہوں جو لوگ جو ہیں, مثال کے طور پر لاپتہ افراد ہیں, ان کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی. پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے, میں نے کی مسنگ پرسن, اور میں نے مسنگ پرسنز پر بات کی. ہونے لگے ہیں میرے سبھی یار لاپتہ, کیا ہو جو اس دفعہ اور ایک بار لاپتہ. یہ لاپتہ افراد پر میری نظم ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح غدار ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا, میں نے غدار کے موضوع پر بات کی. وہ آپ نے بذریعہ شاعری جو ہے, شاعری کے ذریعے وہ آپ نے اپنی آواز بلند رکھی. اس کی وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ آپ شاعری کے ذریعے بات بڑی سے بڑی کر جاتے ہیں. اپنی دھرتی سے محبت ہے مگر غدار ہیں. واہ, اپنی دھرتی سے محبت ہے مگر غدار ہیں. ہم کو جینے کا نہیں آتا ہنر, غدار ہیں. آپ سے کیا بحث کرنا, آپ سے کیسی دلیل, آپ حاکم ہیں بہت ہی معتبر, غدار ہیں. اور آپ کے اجداد کا ورنہ پتہ پوچھیں گے ہم, آپ کو تو علم ہے ہم کس قدر غدار ہیں. واہ. سو یہ اس قسم کی شاعری, اس قسم کی باتیں. پھر نظمیں, ان نظموں میں نے بات کی. ان نظموں میں نے یہ جو ایک میری کتاب ہے آپ کے سامنے پڑھی ہے, الگ. یہ الگ جو ہے, اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس زمانے کی ہیں جب لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا, خود کچھ بمبار تھے. میں نے ان کے بارے میں بات کی.